انداز تکلم مبلغ کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ انداز تکلم ایسا ہو کہ دوسرے تک پہنچ جائے۔ بعض اوقات مخاطبین ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کہنا بھی کافی، تو ٹھیک ہے ایک مرتبہ بھی انہیں بات کہنا کافی ہوگا، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بار بار اس بات کو ذکر کیا جائے تو پھر ان کے ذہن میں بیٹھتی ہے۔ غرض یہ مخاطب جو بیان کرنے والا ہے، مبین، اسے چاہیے کہ اپنے مخاطبین کو دیکھے وہ کیسے ہیں، جیسے ہوں اس کے مطابق رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اہم بات ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ عطا فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ایک لمبی حدیث کا ایک حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی نشاندہی نہ کروں، جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں میں وہ تمہیں نہ بیان کروں۔ عرض کیا جی ارشاد فرمائیے۔ فرمایا الاشراک باللہ، نمبر 1، اللہ جل جلالہ کی ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، ذات و صفات کے تقاضوں کے اندر کسی بندے کو، کسی شخصیت کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا دوسری بات حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جب آپ سرکار نے یہ بات عطا فرمائی اس وقت ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ اٹھ بیٹھے، اور اس کے بعد تیسری بات عطا فرمائی الا وقول الزور، جھوٹی بات کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پر یہ جو الفاظ کلمات آپ حدیث پاک میں آ رہے ہیں، اب یہ کلمات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنی مرتبہ عطا فرمائے، اتنی مرتبہ عطا فرمائے کہ صحابہ کرام کی خواہش ہو گئی، چلو اب تو سرکار کافی مرتبہ فرما لی ہے، اب تو خاموش ہو جائیں، کافی مرتبہ فرمائے، اب تو خاموش ہو جائیں۔ مقصد بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہی تھا، یہ جدید الاسلام لوگ ہیں، ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہیں وہ اقدار بیان کرنا مقصود ہے جس کے ذریعہ سے ان کے دل کے اندر وہ چیزیں جاگزی ہو جائے، شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ نفرت، بے رخی نہ کرنا، اور پھر جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اتنی مرتبہ فرمایا، صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی بہت بڑا برا کام ہے۔ اور یہاں پر حضرت فما زال یکررھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس جملے کو الا وقول الزور، آگاہ جو کہ جھوٹی گواہی نہ دینا، جھوٹی باتیں نہ کرنا، مسلسل آپ فرماتے رہے۔ اس کا مطلب ہے مخاطب جسے واعظ کیا جا رہا ہے، ان کی ذہنی استعداد، دلچسپی، میلانات، ان کی ترغیبات، انہیں پیش نظر رکھ کر پھر جملوں کی ادائیگی کی جائے تاکہ وہ بات کو سمجھ سکیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل بلغت ثلاثا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چند باتیں عطا فرمائیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، 9 ذی الحج ہے، حرم کا علاقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ حرمت والا یہ مہینہ کون سا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ پھر فرمایا یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ آج دن کون سا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ سرکار نے اس کی وضاحت فرمائی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مہینے کا تذکرہ فرمایا۔ یہاں پر پھر فرمایا کہ دیکھو تمہارے خون، تمہاری عزتیں، یہ ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرمت والی ہیں جیسے اس مہینے میں، اس جگہ میں، آج کے دن میں یہ چیزیں حرمت والی ہیں، اسی طرح سے تمہاری عزتیں، وہ تمہاری آبروئیں، وہ تمہارے اسی طرح سے تمہارے خون حرمت والے ہیں۔ یہ عطا فرمانے کے بعد آپ سرکار نے ارشاد فرمایا، حل بلغت، میں نے بات آپ کو سمجھا دی ہے؟ حل بلغت، تھوڑی دیر کے بعد، کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی ہے؟ حل بلغت، کیا میں نے یہ بات تم تک پہنچا دی ہے؟ ایک مرتبہ کہنا اگرچہ کافی تھا، مگر دلوں کے اندر جاگزیں کرنے کے لیے اہم ترین معاملہ ہے، دین کا معاملہ، نفس کا معاملہ، نسل کا معاملہ، عقل کا معاملہ، مال کا معاملہ اتنا زبردست ہے، اپنے دلوں کے اندر اسے جگہ دو۔ حل بلغت، 3 مرتبہ فرمایا، کیا میں نے یہ بات پہنچا دی؟ کیا میں نے بات پہنچا دی؟ کیا میں نے بات پہنچا دی؟ حدثنا عبدۃ قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد اللہ بن مسنى، پوری اسنادات کے بعد ان انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ ارشاد فرمایا کرتے، اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا،
آپ حضور عطا فرمایا کرتے تو یہ جملے 3 مرتبہ عطا فرماتے، حتیٰ یہاں تک کہ تفہم عنہ، یہاں تک کہ اس سے بات مکمل طور پر سمجھ آ جاتی۔ یہ مختلف درجات ہوتے ہیں ذہانت کے اعتبار سے، بعض جلدی سے پک کر لیتے ہیں، بعض تھوڑی سی دیر لیتے ہیں، لیکن اس سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ اس بندے کو مایوس ہونا چاہیے کہ جو کہتا ہے یار یہ تو بڑا ذہین ہے اور میری تو ذہانت نہیں ہے۔ چلو ذہانت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، محنت تو تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ایک آدمی، آپ دیکھیں اتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک آدمی ذہنی اعتبار سے بڑا تیز ہے اور دوسرا ذرا کمزور ہے، لیکن جو کمزور بندہ ہے اگر اس کا ذہن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ذہین آدمی 1 مرتبہ پڑھتا ہے اسے یاد ہو جاتا، تو جو اتنا ذہین ہے وہ 2 مرتبہ پڑھ لے، وہ 3 مرتبہ پڑھ لے، اپنی اپنی کیپیسٹی ہے، وہ 4 مرتبہ پڑھ لے، وقت ہی زیادہ لگے گا نا، لیکن اس کا مقابلہ تو ہو جائے گا۔ کبھی بھی عملی اقدامات سے پیچھے نہ ہٹیں کہ یار وہ تو ہے ذہین، اس لیے کبھی بھی ذہانت پر فخر اور ناز کر کے نہیں۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی سے مایوس نہیں ہوئے، یہ نہیں فرمایا تجھے سمجھ ہی نہیں آتی میں کیا کروں، نہیں میں کیا کروں، میں دوسری مرتبہ بیان کروں، میں کیا کروں، میں تیسری مرتبہ بیان کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ بار بار عطا فرما کے یہ مایوسی کے صفحے کو پھاڑ دیا، نہ بیان کرنے والا مایوس ہو نہ سمجھنے والا مایوس ہو۔ وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کسی کے پاس تشریف لاتے تو اس وقت آپ سرکار 3 مرتبہ سلام فرماتے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ جیسے میں آیا ہوں تو میں پھر کہوں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، نہیں یہ مطلب نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لے جاتے اس دور میں السلام علیکم کے کلمات بھی جیسے آج کل گھنٹی کام کرتی ہے نا صاحب خانہ کو مطلع کرنے کے لیے، اس زمانے میں السلام علیکم کے کلمات وہ گھنٹی کا کام دیا کرتے۔ کوئی آدمی کسی کے دروازے پر جا کر کہتا السلام علیکم، آواز نہیں آتی، وہ دوبارہ کہتے السلام علیکم، پھر آواز نہیں آئی، السلام علیکم۔ اس کا مطلب تھا کہ گھر والوں کو اطلاع دینا مقصود ہے کہ باہر کوئی آدمی آیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اگر کوئی آدمی نہیں آتا تو واپس چلے آؤ۔ بالکل اسی طرح سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ایک دن گھبرائے ہوئے آئے، صحابہ کرام کی محفل جاری ہے، پوچھا کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر حاضر ہوا، 3 مرتبہ میں نے اسلام پیش کیا، اندر سے آواز نہیں ہے، میں واپس چلا آیا، شیخ نے دوبارہ مجھے بلایا کہ تم واپس کیوں جا رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کیوں جا رہے تھے؟ جی میں واپس اس لیے کہ 3 مرتبہ میں نے السلام علیکم کہا، آواز نہیں آئی، اور میں نے حدیث پاک سنی ہے، سرکار نے فرمایا پھر واپس چلے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں اس بات پر گواہی دو ورنہ سخت سزا دوں گا۔ دیکھیے یہاں پر حدیث کے لینے میں بھی کس قدر احتیاط ہے، یعنی ان سے بڑھ کر تو کوئی پائے کہ شخصیتیں نہیں ہو سکتی، جو سننے والا ہے وہ بھی 1 نمبر بندہ، جو بیان کرنے والا ہے وہ بھی 1 نمبر بندہ، اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس پر گواہی دو۔ اصل میں یہ لوگوں کو باخبر کرنا تھا کہ میرے حضور کی حدیث کو ایسے ہی نہ لے لیا کرو بلکہ محتاط ہوا کرو، اور یہ آج کل ان لوگوں کو اور بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے جو ادھر سے میسج آیا لکھا ہوتا ہے حدیث نبوی، پہلے اس کی تصدیق تو کر لو، کیا واقعتاً سرکار نے فرمایا، کیا کسی حدیث کی کتاب میں ہے؟ نہیں آؤ دیکھا نہ تو اسے آگے سینڈ کر دیا، اس نے آگے۔ اب دیکھیں ہم نے جو چیزیں مثال کے طور پر 5-6 مہینے پہلے شیئر کی ہیں وہ گھومتی کسی نہ طرح سے دوبارہ آ جاتی، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب جس وقت وہ دوبارہ دیکھیں وہ تو ختم نہیں ہوتی، جب وہ ختم نہیں ہوتی وہ گھومتی رہتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے اگر وہ حدیث پاک نہیں ہے تو یہ بندہ مسلسل گناہ گار ہو رہا ہے۔ کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے لوگ نسخوں کو بہت شیئر کرتے ہیں، مسئلوں کو بہت شیئر کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ نسخہ ہے جناب اس بات کا، چل میرے بھائی یہ کسی نے فتویٰ بتا دیا، چل میرے بھائی سینڈ کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ جو کچھ آپ آگے فارورڈ کر رہے ہیں واقعتاً ہے ایسے ہو تو آگے بھیجیں ورنہ بالکل نہ بھیجیں۔ دیکھو یہاں پر بندہ سننے والا بھی 1 نمبر، سنانے والا بھی 1 نمبر، مگر حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس پر گواہ لاؤ ورنہ میں آپ کو سزا دوں گا۔ واقعتاً وہ صحابہ کے جھرمٹ میں آئے، آپ انہوں نے بیان کیا تو آگے چلے گئے، تو وہاں پر وہ بھی جا کر گواہی دی۔ 3 مرتبہ یہ ہوا، حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن یوسف ابن ماہکی عن عبداللہ ابن عمرو قال تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرناہ فادرکنا وقد ارحقنا الصلاۃ۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات کو بار بار کرنا یعنی دہرانا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت اور طریقہ۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم سفر میں آگے گزر گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر میں پیچھے رہے، بلکہ حضور بذات خود سفر میں پیچھے رہا کرتے تھے۔ پیچھے کیوں رہا یہ ہے لیڈر، پیچھے کیوں رہا کرتے تھے؟
کہ اگر قافلہ جن قدموں پر جا رہا ہے ان کو دیکھتے آتے کسی کی اگر گم شدہ چیز ہوتی پڑی ہوتی آپ اسے اٹھا لاتے اور آگے جا کر اپنے غلاموں میں عطا فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پیچھے رہ گئے ایک سفر میں، کہتے ہیں ہم سفر کرتے رہے، فَأَدْرَكَنَا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ پیچھے سے آئے، ادراک فرمایا، وَقَدْ أَرْحَقْنَا الصَّلَاةَ، ابھی ہم نے نماز کو مؤخر کر دیا ہوا تھا، صلاۃ العصر، عصر کی، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، اور ہم وضو کرنے والے، وضو کر رہے ہیں، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے قدموں کو دھویا تو صحیح لیکن خفیف سا دھویا، اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ حصہ رہ گیا۔ فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ذرا دور تھے، آپ نے بلند آوازی سے فرمایا، وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْن أَوْ ثَلَاثًا، آپ نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ جملے عطا فرمائے۔ کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِلْعَقَابِ، ایڑیوں کے لیے ہلاکت، جہنم کی آگ سے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر اپنی گفتگو کو بار بار ذکر کرنا تاکہ مخاطب، جیسے سورہ الرحمن کے اندر دیکھیے، سورہ رحمان میں کیا ہے؟ بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دیکھیں آج ایک بندہ عربی نہیں بھی جانتا، بالکل اس سے ناواقفیت ہے، مگر وہ سورہ الرحمن کے ساتھ اس کا دل لٹکا ہوا ہے، حالانکہ اسے پتہ نہیں، ترجمہ نہیں پتہ، لیکن جب بار بار یہ الفاظ کلمات آتے ہیں تو دل کے اندر ایک نشاط پیدا ہوتا ہے۔